عاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات صلوات على محمد وعلى محمد. خداوند متعال نے بہت سی ایسی ہستیاں عطا کی ہیں کہ جن کی شخصیت، جن کا وجود اسلام کے لیے نعمت ہے، تمام مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، اور تمام اہل تقویٰ کے لیے ایک اسوہ ہیں. ایک ایسی ہستی کہ جس کے وجود کو دیکھنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا فیاض ہے، وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو بہت زیادہ نوازتا ہے. انسان کے اپنے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. جب اخلاص ہو، تقویٰ ہو تو اللہ نوازتا بہت زیادہ ہے. وہ بہت فیاض ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. حضرت ام البنین ایک ایسے خاندان سے جن سے متعلق آپ سنتے آئے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے پوچھا کہ مجھے ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے. ابھی دیکھیں انسان کی جینیالوجی کتنی اہم ہے اس کے لیے. دو چیزیں انسان میں بے انتہا اس کے کردار میں اثر رکھتی ہیں. ایک اس کا ماحول اور دوسرے اس کے جینز، اس کے جو اس کا خون ہے، اس کے جو اجداد ہیں، ان کا اثر اس میں بہت زیادہ مؤثر ہے. اس کی شخصیت، توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو انسان کی شخصیت میں دو چیزوں کا کردار بہت اہم ہے. میں زیادہ زور نہیں لگا پا رہا ہوں، پتہ نہیں ساؤنڈ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتی رہے گی. تو دو چیزوں کا انسان کی زندگی میں کردار بہت اہم ہے. دو چیزوں کا، ایک اس کی جینیالوجی، اس کے جو خون ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. بچہ بچپنے سے بعض اوقات بہت زیادہ غصہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہوگا پھر بھی اس میں ماں یا باپ میں غصہ ہے، بچے میں ویسے ہی غصہ منتقل ہو جاتا ہے. تو اس کے جو جینز ہیں وہ خود بخود منتقل ہوتے ہیں. انسان کے خون کا اثر ہوتا ہے. اجداد کا میرے میں اثر آئے گا. دوسرا انسان کا ماحول، اس کا جو انوائرمنٹ ہوتی ہے، کس کا اثر زیادہ ہے. ایک زمانے میں علم نفسیات میں، سائیکالوجی میں پورا ڈیبیٹ تھا. جیسے کہتے تھے انگلش میں نیچر نرچر ڈیبیٹ. نیچر یعنی انسان کے سب کچھ جو کچھ ہے وہ اس کے خون کا اثر ہے، ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ان کو کہتے تھے نیچرسٹ. یہ مانتے تھے کہ نیچر ہی سب کچھ انسان میں دخل رکھتا ہے. دوسرے تھے نرچرسٹ جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں، انسان کے ماحول ہی کا سارا اثر ہوتا ہے. زیادہ تر ان لوگوں نے تجربات کیے ٹوئنز پہ. ٹوئنز بچوں کو لے کے جاتے تھے، جدا کر دیتے تھے. ایک کو اچھے ماحول میں رکھتے تھے، دوسرے کو برے ماحول میں رکھتے تھے. کہتے تھے کہ اگر ماحول ہی کا اثر ہے تو پھر یہ جو اچھے ماحول میں پلا بڑا ہے یہ قابل نکلے گا، اور جو برے ماحول میں ہے وہ خراب ہوگا بچہ. البتہ اس پہ اعتراض تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، غلط ہے یہ نیچرسٹ جو تھے وہ کہتے تھے نہیں، ان کو جیسا مرضی ماحول دے دو، خون کا اثر زیادہ ہوتا ہے، دونوں بچے خود بخود اپنا ماحول بنائیں گے. توجہ ہے لوگوں کی؟ تو یہ نیچر پورا ڈیبیٹ تھا. بعد میں پھر سائنس نے ڈسکور کیا کہ نہیں، دونوں چیزوں کا انسان کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے. دونوں چیزوں کا اثر ہوتا ہے. صرف یہ کہنا کہ صرف نیچر ہی کا اثر ہوتا ہے غلط ہے. صرف یہ کہنا کہ نرچر ہی کا اثر ہوتا ہے غلط ہے. دونوں چیزوں کا اثر ہوتا ہے. انسان کی شخصیت بنانے میں اس کے خون کا اثر بھی ہے اور اس کے ماحول کا اثر بھی اس پہ ہوتا ہے. دونوں چیزوں کا اثر ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، اب انسان کی دو چیزیں بے انتہا اس کے کردار میں مؤثر ہیں. جناب امیر علیہ السلام نے حضرت عقیل سے کہا کہ مجھے ایک ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے جہاں سب شجاع اور فداکار ہوں. دو صفات جن کے خون کے اندر یہ صفت مشہور ہو کہ ان کے خاندان میں سب ایسے ہوتے ہیں. ہر آدمی شجاع ہے، بہادر ہے. اس کا مطلب ہے شجاعت کا تعلق انسان کی جینیالوجی سے تعلق اس کا رکھتا ہے. جیسے بچے میں غصے کا، اس میں بہادری کا، اس کا جینیالوجی سے کافی تعلق ہے. اگر دونوں ماں باپ بہت زیادہ خاندان شجاع سے ہوں گے تو بچہ لازماً شجاع ہوگا. بعض اوقات ایک بزدل ہوتا ہے، دوسرا شجاع، تو وہ کسی کے بھی جینس کو پک کر سکتا ہے.
تو شجاعت کا تھا. دوسرا مولا نے کہا کہ وفاداری ہو, بہت فداکار ہو, وفادار ہو. اب مختلف صفات ہیں انسان کی, کچھ چیزیں انسان ماحول سے لیتا ہے, کچھ اس کو خون سے ملتی ہیں. یہ دو صفات, کیونکہ امام معصوم میں تمام صفات, اچھی صفات بے درجہ اتم ہوتی ہیں, آخری درجے پہ ہوتی ہیں. لیکن امام چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اندر تو اثر ہے, بیوی کا اثر جو ہے وہ بچے کے اندر آئے, تو مجھے شجاعت اور فداکاری چاہیے, باقی صفات میری منتقل ہوں گی. تو حضرت عقیل نے کہا کہ یہ خاندان کلابیہ جو ہے, ان کی ایک بیٹی ہے فاطمہ, اگر اس سے آپ شادی کریں گے تو یہ لازماً آپ کو دو صفات اپنے بیٹے میں نظر آئیں گے. ان کے اجداد بہت شجاع رہے ہیں. حضرت عباس کے ماموں نانا حزام بہت شجاع تھے, بہت دلیر تھے, سردار تھے اپنے قبیلے کے اور بہت شجاع تھے. جناب امیر علیہ السلام جناب عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا امام معصوم خود نہیں جانتا؟ بھائی امام علم غیب رکھتے ہیں, جانتے ہیں, اپنے علم امامت رکھتے ہیں, علم امامت سے جانتے تھے. ان کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ وہ دوسری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ عباس میں کون سی صفات سب سے زیادہ روشن ہوں گی, سب سے زیادہ واضح ہوں گی. میں نے کیوں شادی کی ہے, میری صفات آئیں گی, علم ہوگا, تقوی ہوگا, زہد, سب سمجھا, لیکن اپنے ننہال سے دو صفات اس میں بہت زیادہ ہوں گی. ایک شجاعت مجھ سے بھی, اپنے ننہال سے بھی, اور دوسرے فداکاری, وفاداری. میں نے رسول خدا کے ساتھ کی, عباس حسین ابن علی کے ساتھ یہ وفاداری, یہ فداکاری دکھائیں گے. تو اب جناب عقیل نے اشارہ کیا, جناب امیر المومنین نے اس خاندان میں شادی کی. اب جناب فاطمہ بنت حزام, ان سے شادی ہوئی, اور جب آپ گھر میں آئیں تو آپ جناب, ان کا نام بھی فاطمہ تھا, جناب امیر کی پہلی زوجہ کا بھی نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. دوسری زوجہ بھی فاطمہ حنفیہ ہیں, جو حضرت محمد حنفیہ کی والدہ ہیں. اور تیسری زوجہ جو ہیں جناب فاطمہ کلابیہ یا حضرت ام البنین. تو جناب امیر نے ان کو آواز دی کہ فاطمہ, ایک دو دن آپ نے برداشت کیا, اسی پہلے ہفتے میں شادی کی, آپ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین, مجھے آپ فاطمہ نہ کہا کیجیے. تو آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ جب بھی آپ کہتے ہیں نا فاطمہ, تو اولاد فاطمہ کے میں چہرے کو دیکھتی ہوں, وہ سب اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں فوراً, ان کے نگاہیں اپنی ماں کو تلاش کرنے لگتی ہیں. بچوں کو ماں یاد آتی ہے, وہ فوراً تڑپتے ہیں اپنی ماں کے لیے. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ وہ آپ کے اندر اتنی احساس دوسرے کے بچے کا, جناب سیدہ کی اولاد ہے, لیکن ان کے دل میں اتنا شدت سے احساس, فداکاری ان میں پائی جاتی تھی کہ کہا کہ مجھے نا فاطمہ کہیں. اور ویسے بھی وہ بنت رسالت تھیں اور میں ان کی کنیز ہوں. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا میں آج سے آپ کو لقب دے رہا ہوں یا کنیت ام البنین, یعنی بیٹوں کی ماں. اللہ آپ کو بیٹے ہی دے گا, اور بہت شجاع دلیر بیٹے دے گا, بہت شجاع ہوں گے. تو آپ نے لقب دیا ان کو ام البنین. شادی ہونے سے پہلے جناب ام البنین نے خواب دیکھا, جناب امیر سے ذکر کیا, کہا کہ جب آپ کا رشتہ آیا نا تو میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند میری گود میں آ گیا, چاند اترا اور میری گود میں آ گیا, اور کچھ ستارے بھی اترے, گود میں آ گئے. تو آپ نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دے گا, یہ جو چاند آیا ہے ایک ایسا بیٹا دے گا جو قمر ہوگا, قمر بنی ہاشم. بعد میں مولانا نے فرمایا اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, وقت کم ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ ایک ایسا بیٹا دے گا جو بہت خوبصورت ہوگا, بہت نامور ہوگا, نام بہت زیادہ ہوگا اس کا, بہت شہرت ہوگی اس کی, اور اس کا اللہ نام بہت بلند کرے گا. جیسے چاند مشہور ہے اسی طرح سے اس کا نام مشہور ہوگا. اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا دے گا, یہ جو آپ کی گود میں آیا ہے یہ اللہ نے آپ کی گود میں چاند جیسا بیٹا نازل کیا, قمر بنی ہاشم. اور ستارے کا باقی بیٹے آپ کے ستاروں کی طرح سے ہوں گے. تو اب جناب ام البنین نے خواب دیکھا اور ان میں دیکھا کہ بھئی یہ میری گود میں چاند ہے, ستارے. بہت کچھ تفصیل ہے, لیکن جب آپ بیہقی آئیں جناب امیر نے بہت اہتمام کیا. لیکن جناب سیدہ کی شہادت کے بعد جناب امیر المومنین خوشی نہیں مناتے تھے,
کسی نے یہاں تک کہا کہ یا علی آپ داڑھی خضاب کیوں نہیں کرتے، آپ کے بال سفید ہو گئے، دشمنوں پہ روب ختم ہو جائے گا، وہ کہیں گے شیر خدا ہیں، بوڑھے ہو گئے، اب شاید لڑ نہ پائیں۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، خضاب زینت کی علامت ہے، زینت خوشی کی علامت ہے، میں غمگین ہوں، اب میں خوشی نہیں مناؤں گا، تو میں اس لیے خضاب نہیں کروں گا۔ کہ مولا، یعنی مولا کو غم کس چیز کا ہے؟ خطبہ نمبر 202 نہج البلاغہ کا، فَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُصَحَّدٌ، آج کے بعد سے میری کوئی بھی رات سکون سے نہیں گزرے گی، وَأَمَّا حُزْنِ فَسَرْمَدٌ، اور میرا جو غم ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ کب کہا؟ جب جناب سیدہ کو دفنا رہے تھے، کہا اب کے بعد اب میرا غم ختم ہونے والا نہیں ہے، میرا غم ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ سیدہ آپ نے ایسا داغ دیا ہے کہ میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا، میں آپ کے غم کو کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ تو اب جناب سیدہ کا غم ایسا غم ہے کہ جناب امیر اس کے بعد خوشی نہیں مناتے تھے، کبھی بھی زینت نہیں کرتے تھے، بہترین لباس پہننا، اچھا لباس پہننا نہیں، سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، کبھی خوشی نہیں مناتے تھے۔ تو آپ نے اہتمام کیا، جناب ام البنین خط تشریف لائیں، اور جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام تھے وہ دیکھتے تھے کہ کتنا جناب ام البنین کا مقام ہے اور جناب سیدہ کا کتنا احترام کرتی ہیں۔ جناب ام البنین کے ہاں جب پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، جب وہ بولنے لائق ہوئے جناب عباس علیہ السلام، تو کہا بیٹا میری چند وصیتیں یاد رکھنا۔ سن رہے سب لوگ؟ کہا بیٹا میری چند وصیتیں یاد رکھنا، تم کنیز زادے ہو، تم میرے بیٹے ہو اور وہ زہرا کے بیٹے ہیں، کبھی بھی حسن و حسین کو بھیا مت کہنا، بھائی کہہ کے مت پکارنا۔ کہا یہ میرے بھائی نہیں ہے، کہ بھائی ہیں لیکن بھائی کہہ کے مت پکارنا کیونکہ وہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ کہا میں پھر کس طرح سے پکاروں؟ کہا سیدی و مولائی، آقا اور مولا کہہ کے پکارنا، اخی یا آقا کہہ کے مت پکارنا، بھائی کہہ کے مت پکارنا۔ کہا اماں آپ کی وصیت یاد رہے گی۔ اماں اور کوئی وصیت؟ کہا بیٹا جب وہ بلائیں تو سر اٹھا کے مت بات کرنا، ہمیشہ سر جھکا کے بات کرنا، جیسے غلام کھڑے ہوتے ہیں نا سر جھکا کے، تو سر جھکا کے بات کرنا۔ یہاں تک کہ جب 11 برس کے ہوئے نا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے بلایا، بھیا عباس ذرا میری طرف دیکھو۔ جیسے جناب زینب نے کہا نا میری طرف دیکھو، تو روایت کے الفاظ ہے جناب عباس نے جناب زینب کو نہیں دیکھا، فوراً پلٹ کے ماں کو دیکھا۔ کہا ماں آپ نے کہا تھا سر مت اٹھانا، بی بی کہتی ہے میری طرف دیکھو، میں سر اٹھا کے دیکھ سکتا ہوں یا نہیں دیکھوں؟ جناب ام البنین نے کہا کہ کیونکہ اب بی بی نے حکم دیا ہے، سر اٹھا کے دیکھو۔ کبھی بھی کیا بات ہے؟ کہا بھیا عباس کیا بات ہے، آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی آنکھیں سرخ رہنے لگی ہیں۔ تو کہا کہ جب مولا حسین نے پانی مانگا تو میں فوراً دوڑتا ہوا گیا، غلام سے کہا کہ مجھے پانی لا دو، تو میں فوراً گیا، میں پانی لے کے آیا۔ تو بابا نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا کہ عباس آج تو پانی لے آئے ہو، جب یہ کل حسین بلائے گا تو پانی نہیں لا سکو گے۔ کہ وہ جو جملہ سنا نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں سوتا رہ جاؤں، میرے بھائی مجھے پانی کے لیے بلائیں۔ تو کہا نہیں، وہ کوفے کا نہیں، وہ کربلا کے لیے کہا ہے، جب آپ کو پکاریں گے تو آپ نہیں آئیں گے، وہ شہادت کے بعد کی بات ہے۔ اب اتنی عظمت ہے جناب عباس کے اندر، یہ جناب ام البنین کی تربیت ہے، جناب ام البنین کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ آئے میں چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اگر پیش کروں کہ عظمت کیا ہے جناب ام البنین کی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب جناب ام البنین ملنے کے لیے آئی نا بی بی سے، تو کہا کہ بی بی آپ کے پردوں کی حفاظت کے لیے میں نے اپنے سارے بیٹے ساتھ بھیج دیے ہیں۔ صرف جناب عباس کی شادی ہوئی تھی، باقی بیٹوں کی بھی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی۔ جناب عباس 34 برس کے تھے باقی، اور بہت زیادہ جوان تھے، بہت کم سن تھے۔ جناب جعفر 28 برس کے تھے۔ جناب عبداللہ 26 کے، اس طرح سے 27 برس کے جناب عثمان، یعنی ان تینوں کا سن کم تھا۔ جناب ام البنین نے بیٹوں کو بلایا جب کربلا جا رہے امام حسین، کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مارا گیا نا میرے شیرو تو میں کہوں گی میرا ایک بیٹا کم تھا۔ اگر کوئی کہے گا نا کہ 4 بیٹے تھے ایک بیٹا مارا گیا 3 رہ گئے، تو میں کہوں گی نہیں میرا 3 ہی بیٹے تھے، ایک نہیں تھا۔
اے میرے شیرو، اگر تم میں سے کوئی مارا گیا تو میں کہوں گی میرے بیٹے کم تھے، 2 مارے گئے میں کہوں گی نہیں 2 ہی بیٹے تھے، 3 مارے گئے میں کہوں گی 1 ہی بیٹا تھا، 4 مارے گئے میں کہوں گی میرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ لیکن حسین ابن علی پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر مولا حسین پہ کوئی آنچ آئی تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ میرے شیرو، بہت دلیری سے، شجاعت سے مقابلہ کرنا، جہاد کرنا، اس طرح سے مقابلہ کرنا کہ کہیں پہ امام وقت پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ حسین امام ہے، کام ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ جب کربلا پہنچے تو اسی انداز سے اہل بیت علیہ السلام نے مقابلہ کیے۔ جب اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے، بلکہ جیسے جنگ شروع ہوئی، جناب عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیں۔ کہا نہیں، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ دن گزرتا رہا، کہ مولا اب تو بوڑھے بوڑھے اصحاب کے لاشیں آنے لگیں، حبیب جیسے صحابی رسول کا جنازہ گر گیا۔ کس طرح سے حبیب گرے؟ مولا میں برداشت نہیں کرتا، اجازت تو دیں۔ کہ نہیں عباس، آپ فوج کے سپہ سالار ہیں۔ پھر اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں۔ جب جناب اون و محمد کی لاشیں آئے نا تو جناب عباس سے برداشت نہیں ہوگا، مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے ہیں، جن کو گودوں میں پالا تھا وہ مر رہے ہیں، اجازت تو دیں۔ کہ نہیں عباس، آپ فوج کے سپہ سالار۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے جنگ کی۔ مجھے جناب عباس کی شہادت نہیں پڑھنی۔ جب پانی لینے کی اجازت ملی، واپس آ رہے تھے نا تو پانی بہہ گیا، سب کے ذہنوں میں ہے، دونوں بازو قلم ہو گئے، پانی بہہ گیا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے نا اور پانی بہہ گیا، لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے۔ جب تیر مارنے لگے تو پورے جسم میں، سینے میں تیر بہت زیادہ بھر گئے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ کسی نے قریب سے تیر مارا، آپ کی دائیں آنکھ میں تیر لگ گیا۔ جب دائیں آنکھ میں تیر لگا، یہ پہلا موقع تھا جناب عباس تڑپے۔ جب آنکھ میں تیر لگتا ہے نا تو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے خواب میں دیکھا جناب عباس کو، کہ مولا آپ کو تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا آنکھ میں؟ یہ جو روایات میں آیا، جناب عباس نے کہا ہاں مجھے تیر لگا تھا۔ میرے رونے والوں سے پوچھنا، جب آنکھ میں تیر لگتا ہے آدمی ہاتھ سے نکالتا ہے، میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے، میں نے سر کو بہت جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا، میں نے دونوں گھٹنوں سے سر جھکا کے تیر کو پکڑا، جب میں نے کھینچا نا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری آنکھ اس تیر کے ساتھ نکل رہی تھی۔ پہلی مرتبہ زندگی میں نے اپنے مولا کو آواز دی، یا اخا ادرکنی، اے بھیا ذرا میری مدد کو۔ پہلی مرتبہ میں نے زہرا کے بیٹے کو آواز دے کے پکارا۔ جب امام حسین تشریف لائے نا تو ایک جملہ کہا حضرت عباس نے، کہا مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں خون بھرا ہوا ہے، مولا ذرا اگر میری آنکھ سے خون صاف کر دیں۔ مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، جناب عباس کی آنکھ پہ رکھا، آنکھ میں سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے سر اٹھایا، چہرے کو دیکھا، ایک جملہ کہا کہ آقا میری ماں سے کہیے گا میں نے گستاخی نہیں کی تھی، میری ماں کی وصیت تھی عباس کبھی کام نہ کہنا زہرا کے بیٹے کو۔ مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے کام نہیں کہا تھا، میرے اگر ہاتھ سلامت ہوتے میں زحمت نہ دیتا، میری ماں سے کہیے گا میرے ہاتھ نہیں تھے اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی خون صاف کرنے کی۔ آقا میری ماں سے کہیے گا مجھے آخری وقت میں بھی جب میں فرات پہ پہنچا آپ کی پیاس یاد تھی، میں نے پانی نہیں پیا تھا، میں نے وفا کی ہے۔ آقا میری ایک وصیت ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، جب میری ماں سے ملے انہیں میرا سلام دے دیجیے گا۔ بس بھئی 2 جملے سن لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیت پہ عمل کیا، وہیں پہ لاشا چھوڑا، واپس آئے، ایک مرتبہ لا کے علم جناب سکینہ کے سامنے پیش کیا، کہا بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ بس بھی ایک مرتبہ بیبیاں واپس گئیں مدینے پہنچنا تھا۔ اب سنیں گے، میں چند جملے جناب ام البنین کے پیش کروں آپ کے سامنے۔ جب مدینہ قافلہ پہنچا، بشیر
بشیر ابن جزلم کو مولا سجاد نے کہا جا کے اعلان کر دے مسجد نبوی میں حسین مارے گئے. بشیر نے اعلان کیا یا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اے مدینے والو اس کا نام پلٹ کے یثرب کر دو. او یثرب والو جس نبی کی وجہ سے مدینۃ النبی کہا تھا اسی نبی کے نواسے کو مار دیا مسلمانوں نے, اس کا نام پلٹا کے دوبارہ یثرب کر دو. او یثرب والو حسین کربلا میں مارے گئے. حسین بس یہ سننا تھا. جناب ام البنین نے اپنے پوتے کو بلایا کہ ذرا کچھ دیر کے لیے مجھے مسجد نبوی لے چل. بی بی نے سر پہ برقع رکھا, ہاتھ میں عصا لیا, آئیں مسجد نبوی. آنے کے بعد کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ تاریخ کہتی ہے ابھی تک بی بی رو نہیں رہی اونچی آواز سے, بلند آواز سے رو نہیں رہی. بی بی کے سر پہ برقع. کہا کہ اے بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کہا بی بی آپ کو نہیں پتا؟ کہ نہیں تو مجھے بتا کون سا حسین مارا گیا. کہا بی بی نواسہ رسول حسین مارا گیا, علی کا لال حسین مارا گیا, زہرا کے دل کا چہن حسین مارا گیا. بس ایک مرتبہ جناب ام البنین نے سنا اور ایک مرتبہ تڑپ کے سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہ نہیں بی بی آپ نے غلط سنا, پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے. کہا بشیر میں مان نہیں سکتی کہ علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا. کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے, زمین پہ گر گئے. کہا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا. بشیر میں عباس کی ماں ہوں, میں مان ہی نہیں سکتی گرز کا وار عباس نہ روک سکے. تجھے کیا پتا عباس کیا تھا؟ عباس شیر تھا, وہ گرز کا وار روک سکتا تھا. بشیر نے کہا نہیں بی بی عباس کا بازو قلم ہو گئے تھے. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب ام البنین تڑپی زمین پہ گر گئی, ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا. ایک مرتبہ تڑپ کے رونے لگی کہ جی واہ عباس ہو, واہ عباس ہو. جب تڑپنے لگی بشیر نے کہا کیا بات ہے بی بی؟ عباس کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی. کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. تو کہتا میرا شیر بیٹا گھوڑے سے گرا, جب وہ گرا اس کے بازو نہیں تھے. جب کوئی شاہ سوار گرتا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. مجھے بتا میرے بیٹے کا چہرہ زمین پہ پہلے لگا تھا یا سینہ؟ بی بی بہت تڑپی. پھر ایک مرتبہ آپ نے پوتے سے کہا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل. بی بی قبر کی پائنچی میں بیٹھی. کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا, عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی. پہلے میرا عباس مارا گیا, بعد میں آپ کا حسین مارا گیا. عباس نے بے وفائی نہیں کی. پھر بی بی نے اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنائی. کہا یہ میرے 4 بیٹے. پہلے کہا عباس کی قبر ہے, یہ جعفر کی, عبداللہ کی, عثمان, سب کی قبریں بنائی. پھر ایک مرتبہ کہا میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے. بی بی نے پھر 5ویں قبر اپنے ہاتھ سے بنائی. کہا یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے, میں اپنے مولا حسین پہ گریہ کروں گی کیونکہ ان کی ماں نہیں ہے. بی بی نے بڑا گریہ کیا. اٹھی, کہا کہ بیٹا ذرا مجھے روضہ رسول پہ لے چل. بی بی زینب پہنچ گئی ہوں گی. جیسے ہی روضہ رسول پہ آئیں جناب زینب موجود تھی. میں بھی 2-4 منٹ 5 منٹ لوں گا مصاحب میں. بی بی آئیں. جب دیکھا نا بی بی نے, اس وقت بی بی کی بینائی بہت کمزور تھی, نہیں دیکھ پاتی تھی. ایک مرتبہ جب پوتے نے کہا سامنے بی بی زینب ہے, بی بی فوراً زمین پہ بیٹھی. کہا بی بی میں آپ کو اپنے مولا حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں. جناب زینب نے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں. کہا میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان, مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دو, مجھے عباس کا نہیں حسین کا پرسہ دو. ایک مرتبہ تڑپی. جناب زینب نے کہا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں, سامان کھولا. ایک مرتبہ علم کا پھریرا نکالا. کہا اماں یہ آپ کے بیٹے عباس کے علم کا پھریرا, پورے علم کے پھریرے
چہرے پہ تلواروں کے نشان، نیزوں کے نشان، صرف 2 ہاتھوں کے نشان تھے۔ بی بی نے کہا مجھے یقین ہو گیا میرے بیٹے نے وفا کی ہے۔ بس بھئی میں تمام کر دیتا۔ بی بی اٹھی، ہر روز بی بی کا معمول تھا، بی بی اٹھتی اور آنے کے بعد جنت البقیع میں بیٹھ جاتی، 4 قبریں بناتی، کہتی میرے شیروں میں تم پہ نہیں روؤں گی۔ بی بی مرثیہ پڑھتی، شیخ عباس قمی نے مرثیہ لکھا ہے، روایت کے الفاظ ہیں سارے مدینے والے جمع ہو جاتے، اس بلند آواز سے بی بی روتی، اس بلند آواز سے گریہ کرتی کہ سارے مدینے والے رونے لگتے، یہاں تک کہ مروان خود آیا کہ میں سننا چاہتا ہوں کیا کہتی ہیں مرثیے میں۔ بی بی کہتی او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا۔ پھر بی بی دوسرا سوال کرتی جب میرا شیر بیٹا گرا تھا بتاؤ اس کے ہاتھ نہیں تھے، چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ لگا؟ مروان نے کہا اس بی بی کو زہر دلوا دو نہیں تو ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ بس بھئی جناب ام البنین کے آخری لحظات ہیں، اگر سن سکے تو برداشت کیجئے گا۔ جناب فضہ کہتی ہیں میں فوراً جناب ام البنین کے پاس گئی، آخری لحظہ تھا، میں نے فوراً پوچھا بی بی ام البنین آپ علی کی زوجہ تھی، حسنین کو آپ نے پالا، زینب ام کلثوم کو پالا، کوئی ایک بات مجھے دے جائیے جو میری پوری زندگی کام آئے، کوئی ایک بات، ایک جملہ مجھ سے کہہ دیں جو میری پوری زندگی کام آئے۔ جناب فضہ کہتی ہے جناب ام البنین نے سر اٹھایا، مجھے مسکرا کے دیکھا، کہا فضہ یہ جملہ یاد کر لو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ جناب فضہ کہتی ہے بی بی منقلب ہونے لگی، تڑپنے لگی، کہا ہائے میرا مولا پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ میں نے تمام کر دیا۔ بی بی اس کے بعد پھر احتضار میں چلی گئی۔ جناب فضہ کہتی ہے کہ میں گئی، میں نے جا کے امام سجاد کو، علی کے سارے پوتوں کو بتایا۔ جناب ام البنین آخری لحظات میں مولا سجاد خود آئے گا ہٹ جاؤ میں اپنی دادی کا اہتمام خود کروں گا، میں کہوں گا بی بی ام البنین آپ کی عظمتوں کو سلام، اتنے امام آپ کے سامنے موجود، اماموں کے بیٹے موجود، لیکن بی بی ذرا کربلا آ کے دیکھیں، لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔